لوگ آج سیاست کو بہت برا سمجھتے ہیں. اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یار میرے لڑائی اس کام میں سیاست نہ کری, مسجد میں بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی. اکثر ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں, میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ جی اس کام میں یہ فلڈ آ گیا ہے, اس میں سیاست نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست بری چیز ہے جو یہ اس کام مسجد میں نہیں کرنی, جو فلڈز میں نہیں کرنی. اور نہیں بھائی, سیاست ہر حال میں کرنی ہے. سیاست تو خانے کعبے جا کے بھی کرنی ہے. سیاست تو عبادت ہے. انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا, اپنے ملک اور قوم کی انا اور عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک کو بہتر ڈگر پہ ڈالنا, یہ تو سب سے بڑی عبادتوں میں عبادت ہے. یہ ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کی ہے. گناہگار لوگ ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن کوشش ضرور کی ہے کہ جو آج کے دور میں سیاست کے اوپر الزامات لگے ہیں ان سے دامن بچا رہے. نہ کبھی کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے, نہ کبھی ذاتی مفادات کی کوشش کی ہے, نہ کبھی خاندان کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. آج بھی سفید پوشی سے اپنا وقت گزارتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, لیکن نہ اپنی جماعت کے آگے آنکھیں نیچی ہیں, نہ حکومت کے آگے آنکھیں نیچی ہیں, نہ اپنے عوام کے آگے آنکھیں نیچی ہیں. اور میرے بزرگوں نے, حاجی اصغر صاحب نے ایک ہی بات کی تھی, اپنے دوستوں میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب تک سیاست کروں اپنے لیڈروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا رہوں. اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں تبھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھ کے, اپنے کردار کو درست رکھ کے اور ایک سیدھی تنی ہوئی رسی پہ چلتے چلے جائیں. اور اس سارے عمل میں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ بھی رہا, ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی رہا, اور آپ نے ہمیشہ ہمیں حوصلے دیے, طاقت دی ہے. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں یا ندیم یا ضعیف نہیں, ہماری اگلی نسلیں بھی آپ کی ممنون اور مشکور رہیں گی. میرے ساتھیوں, ہماری حکومت تو آئی 5-7 مہینے ہوئے, اور آج بھی پنجاب کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم کوشش کر کے آئے تھے, نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں بہت مہنگائی ہوئی ہے اور ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے. ہم نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان عالمی طور پہ تنہائی کا شکار ہوا ہے, دنیا کے ممالک پاکستان سے ناراض ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھٹو شہید کی خارجہ پالیسی کے مطابق بہتر خارجہ پالیسی پہ لے کے آنا ہے. ہم یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کے اندر صوبے آپس میں لڑائی پہ آ گئے تھے, بھائی بھائی کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی, ہم نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے. ہم اس نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان اس ملک کے اداروں پہ حملہ آور ہو گیا ہے. وہ کبھی فوج کی عزت اچھالتا ہے, کبھی الیکشن کمیشن کی عزت اچھالتا ہے, کبھی دیگر اداروں کی, پارلیمان کی عزت اچھالتا ہے. اس طرح کبھی پاکستان کیا دنیا کا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ جو خدشات اس وقت پاکستان کو پیدا ہو گئے تھے جب ہم حکومت میں آئے, تو اکثر دوست کہتے ہیں نا کہ اس وقت عمران خان کی حکومت جہی وہ بڑی کمزور ہو گئی سی. عمران کو اس وقت لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے, وہ سارے بائی الیکشن ہار رہا تھا, لیکن آپ نے حکومت لے کے اس کو تگڑا کر دیا ہے. لیکن میرے بھائی, آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے, یہ ہمیں پتا تھا, لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہے تھے. خان صاحب, وہ جو آج بیٹھا پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا ہے, وہ جو آج بیٹھا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہا ہے, وہ جو آج بیٹھا پاکستان میں دہشت گردوں کی سپورٹ کی باتیں کر رہا ہے, وہ آج بیٹھا گورنمنٹ سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنی حکومت کے اس دور میں آ کے عالمی اداروں کے ساتھ لڑ پڑا. آپ غور کیجئے, دنیا میں کچھ ممالک وہ ہیں جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سعودی عرب ہمارا مسلمان ملک ہے, ہمارا خانہ کعبہ وہاں ہے, ہر دور میں وہ ہمیں ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے.
خان صاحب سعودی عربیہ گئے، سعودی عرب نے کھل کے ان کی سپورٹ کی، ان کی نہیں پاکستان کی سپورٹ کی، اور خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ، ایک عزت ہی ہوتی ہے نا مہمان کی، انہوں نے اپنا جہاز دیا کہ انہوں نے امریکہ جانا تھا کہ آپ امریکہ جائیں، وہاں پہ عالمی اسلام کا مقدمہ لڑیں، وہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری کا مقدمہ لڑیں۔ خان صاحب کا عالم یہ ہے کہ وہاں جا کے وہ گل کھلائے کہ سعودیہ نے اپنا جہاز بھی واپس منگوا لیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا، وہ ملک جو کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوا اس کو ناراض کر دیا، اور وہاں کھڑے ہو کے ترکی کے صدر کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ ملائیشیا میں کانفرنس کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان، OIC کہتے ہیں، OIC جو مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے، اس کے کانفرنس کرتے ہیں ملائیشیا میں، خود اس کا تحرک کیا، ترکی اور ملائیشیا نے ایگری کر لیا، یہاں پہنچے تو خان صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، ترکی بھی ناراض ہوا، ملائیشیا بھی ناراض ہوا۔ چائنا کا جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہا، ہمیشہ ہر موقع پہ پاکستان کا ساتھ دیا، سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ترقی کے نئے راستے کھل رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھی، کارخانے بن رہے تھے، انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی تھی، نئے راستے ہمارے لیے پیدا ہو رہے تھے، پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، پاکستان میں خوشحالی کے راستے کھل رہے تھے۔ وہ دنیا کی کچھ طاقتوں کو پسند نہیں تھا، وہ چین کا دنیا کا اپنے نظام کے ساتھ لڑائی ہے، عالم کے ساتھ اس کے اپنے مسئلے ہوں گے، لیکن چین کا پاکستان کے اندر وہ جو جس کو سی پیک کہتے ہیں، اس منصوبے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کا ایک خواب دیکھا گیا۔ خان صاحب نے آتے ہی اپنی حکومت بنتے ہی چین کے اوپر حملہ آور ہوئے، حملے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کے اوپر مقدمے کرنے شروع کر دیے، سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں ڈیلے کرنے شروع کر دیے، چائنا سے آنے والی امداد کا راستے روکنے بند کر دیے، ان کی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ بلاک کیا، جس کے نتیجے میں چائنا ہم سے ناراض ہوا، اللہ حاضر قیاس اسی طرح یورپ ہم سے ناراض ہوا۔ پاکستان میں دہشت گردی کا جن ہماری حکومت میں بڑی مشکل سے ہم نے قابو کیا تھا، ہم نے ان کے خلاف، ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے، شہریوں نے، ہمارے میڈیا نے، سب نے اکٹھے ہو کے ہم نے کوشش کی اور ہم نے اس دہشت گردی کے جن کو قابو کیا۔ آج عمران خان صاحب یہ جب آئے تو انہوں نے ان کی حکومت کے دوران انہی دہشت گردوں کے خلاف جو دنیا پاکستان بھر میں لوگوں کے قاتل تھے، جو پشاور میں بچوں کے سکول میں بچوں کے قاتل تھے، جو ہماری فوج پہ حملے کرنے کے ذمہ دار تھے، جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جو ہندوستان کے اشاروں پہ چل رہے تھے، ان کے لیے راستے کھولے، اور وہ دہشت